بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، سورہ آل عمران کی دو آیتیں، آیت نمبر 26 اور 27 اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. سورہ آل عمران کی مشہور و معروف آیتیں ہیں. ان آیتوں کی شان نزول میں حضرات مفسرین نے جو سبب بیان کیا ہے وہ کتب تفاسیر میں اس طرح موجود ہے. یعنی یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جبکہ اللہ کے حبیب پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو ملک فارس اور روم کے فتوحات کی بشارت سنا. بظاہر ان آیتوں میں ترجمے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر آپ ان آیتوں کا ترجمہ پڑھیں یا سنیں صاف طور سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ عروج و زوال، انقلاب، غلبہ اور بستی یہ سب کچھ رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے. گویا اللہ پاک نے بطور دعا کے یہ آیتیں نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی کہ اس طرح آپ دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا: قل اللہم مالک الملک. قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہیے، یوں فرمائیں: اللہم، اے اللہ، مالک الملک، اے تمام ملکوں کے بادشاہ کہ جس کے قبضے میں سارے ملکوں کی حکومت، سارے جہانوں کی حکومت. تؤتی الملک من تشاء، تو ہی ہے کہ اپنی ملکیت میں سے، ملکوں میں سے جسے چاہے جتنا چاہے حصہ دے دے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو ہی ہے کہ جس سے جتنا چاہے ملک میں سے حصہ چھین لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ،
اور تو ہی ہے کہ جسے چاہے غالب کر دے، وتذل من تشاء، اور تو ہی ہے کہ جسے چاہے پست کر دے، تو ہی ہے کہ جسے چاہے عزت، یہ ترجمہ بھی عزت کے معنی غلبے کے آتے ہیں، اور تو ہی ہے کہ جسے چاہے ذلیل کر دے، ذلت پستی کو کہتے ہیں۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کی بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو ہی ہے کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی رات کی کچھ اجزاء کو، کچھ حصوں کو دن میں داخل کر کے دن کو بڑھا کر دیتا ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، اور تو ہی ہے جو دن کو رات میں داخل کر کے رات کو بڑی کر دیتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت، اور تو ہی ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے، یعنی انڈے سے زندے کو نکالتا ہے، انڈا تو بے جان ہے، بے جان سے زندی چیز کو نکالتا ہے۔ وتخرج المیت من الحی، اور تو ہی ہے جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے، پرندے سے بے جان چیز انڈے کو نکالتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ مسلسل جب اللہ پاک نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، غزوہ بدر میں، غزوہ خندق میں اسلام بڑھتا گیا، مسلمانوں نے اسلام میں ترقی ہوتی رہی، تو کفار میں اور مشرکین مکہ میں اور یہود و نصارہ میں پاگل پن پیدا ہو گئے، بے چینی بڑھ گئی، اور انہوں نے یہ چاہا کہ سب مل کر ایک بار مسلمانوں پر حملہ کرنے اور ساری طاقتوں کا زور لگا۔ تو مشرکین مکہ اور اسی طرح یہود و نصارہ، حالانکہ یہودیوں کو عیسائیوں سے کچھ نہیں بنتی اور عیسائیوں کو یہودیوں سے کچھ نہیں بنتی، یہ دونوں آپس میں مخالف ہیں، اگر مسلمانوں کے خلاف دونوں متحد ہو جاتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے یہود و نصارہ کو ساتھ لے لیا، اور سب نے مل کر یہ تدبیر اپنائی کہ سب مل کر سارا زور لگا کر ایک بار ہی میں مدینہ منورہ میں مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کا اس دھرتی سے ہم صفایا کر دیں۔ تو جب انہوں نے سب مل کر حملہ کرنا چاہا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ ان سے کس طرح مقابلہ کریں۔ تو آپ نے حضرات صحابہ کو یہ حکم دیا کہ مدینے سے باہر غنیم کے راستے میں خندقیں کھودی جائیں جو 40 ہاتھ لمبی ہوں اور کئی میل تک ان کی مسافت ہو۔ تو اس طرح مجاہدین اسلام حضرات صحابہ جو جن میں جہاد کا جذبہ تھا اور اللہ کی راہ میں بہادری کا مظاہرہ کرتے تھے، ان کا انتخاب کیا گیا اور انہیں ذمہ داری دی گئی کہ وہ کھدائی کریں کہ تقریباً 40 ہاتھ کے برابر حضرات صحابہ نے زمین کھودی اور کئی میل تک کھودی، اور وقت بھی بہت مختصر تھا، اور مختصر سے وقت میں جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا اپنے ہاتھوں سے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آج کی مشنری طاقتیں بھی اس مختصر سے وقت میں وہ کارنامے انجام نہیں دے سکتی، اس لیے کہ ان کی ایمان کی طاقت، ان کے روح کی طاقت۔ تو حضرات صحابہ نے مختصر سے وقت میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، کئی میل تک 40 ہاتھ لمبی کھدائی آپ نے کر دی، اور حضرات صحابہ کے ساتھ بحیثیت فردیت کے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں شریک رہے، باوجود سید الانبیاء ہونے کے، نبی ہونے کے، آپ نے خود حضرات صحابہ کا ساتھ دیا، آپ نے بھی کھدائی فرمائی۔
تو جن صحابہ نے یہ ذمہ داری لی، 10 کی ایک جماعت تھی، تو ایک جماعت کو کھدائی کرتے وقت ایک چٹان مل گئی۔ وہ چٹان اتنی مضبوط تھی کہ ان صحابہ نے ساری طاقت لگا دی مگر سارے عاجز آ گئے، اس کو توڑ نہ سکے۔ تو اس جماعت نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ آپ جائیں اللہ کے نبی کو ایک پیغام پہنچائیں، ایک ایسی مضبوط چٹان آ گئی ہے کہ جس کو توڑنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پیغام پہنچا دیا، تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور آپ نے اپنے ہاتھوں میں کدال لی، خود اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اس چٹان پر ضرب لگا، خود آپ نے اپنے دست مبارک سے مارا۔ جیسے ہی آپ نے ایک مار مارا، اس چٹان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس سے ایک آگ کا شعلہ نکلا جس سے دور دراز تک روشنی پھیل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں بحیر ملک فارس کے محلات دکھائے، وہاں کی عمارتیں دکھائی ہیں۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی، دوسری دفعہ آپ نے مارا، پھر ایک آگ کا شعلہ برآمد ہوا جس سے روشنی پھیلی، دور دراز تک پھیلی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں رومیوں کے محلات دکھائے گئے اور وہاں کی عمارتیں دکھائی گئی، اور آپ نے تیسری ضرب لگائی، پھر ایک آگ کا شعلہ برآمد ہوا جس سے روشنی دور دراز تک پھیلی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس روشنی میں مجھے صنعا یمن کے محلات دکھائے گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو بشارت سنائی کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فارس پر حکومت عطا فرمائے، روم پر حکومت عطا فرمائے، یمن پر حکومت عطا فرمائے، کہ روم فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا، فارس فتح ہوگا، اسلام کا وہاں غلبہ ہوگا۔ جب آپ نے بشارت حضرات صحابہ کو سنائی تو اس وقت جو منافق مدینے میں موجود تھے انہوں نے آپ کی اس بشارت کا مذاق اڑایا، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے دیکھو ان لوگوں کو کہ دشمنوں کے ڈر سے خندق کھود رہے ہیں، اس قدر ان کے دلوں پر دشمنوں کا ڈر چھایا ہوا ہے، اس طرح کھدائی میں مشغول ہیں کہ کھانے پینے کی بھی کوئی فکر نہیں، اپنی ضروریات کی بھی فکر نہیں، ان کے لیے کھانے کے لیے کھانا نہیں، لیکن خواب تو بڑے دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فارس، اس لیے کہ اس زمانے میں جو ہے یہ بڑے بڑے طاقتور مانے جاتے تھے، کہہ رہے ہیں کہ فارس فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا، اسی طرح روم فتح ہوگا۔ تو منافقوں نے مذاق اڑایا تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، قل اللہم مالک الملک، اے میرے نبی فرما دیجئے کہ ساری بادشاہت تو اللہ کے قبضے میں، جسے چاہے اللہ اقتدار دے، جس سے چاہے چھین لے۔ بظاہر جو نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو کل عدم کر دے، جو حقیقت ہے اس کو بے حقیقت کر دے، جو بے حقیقت ہے اس کو حقیقت کر دے، جو عروج پر ہے انہیں زوال میں پہنچا دے، جو زوال میں ہے انہیں عروج پر پہنچا دے۔ سب تو اللہ کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ بظاہر جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ فلاں کا چل رہا ہے، فلاں اپنی حکومت چلائیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ اگر اللہ انقلاب پیدا کرنے کے لیے آئے تو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ پاک نے بے شمار واقعات کے قرآن میں بیان فرمائے۔ بظاہر اگر کسی کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا، میری حقیقت کیا تھی۔ دولت آ گئی، حکومت مل گئی،
تو غرور میں تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. جیسے فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر. فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا کہ دیکھو کیا میرے پاس مصر کی حکومت نہیں ہے, مصر کی ملکیت نہیں ہے. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي, اور دریائیں میرے محل کے نیچے بہتی ہیں, جاری ہیں. افلا تبصرون, کیا تم نہیں دیکھتے؟ اَمَنَ خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. تم ہی بتاؤ. اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں یا وہ موسیٰ بہتر ہے جس کی کوئی عزت نہیں, جو صاف بول بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے وہ لکنت ختم کر دی. تو فرعون کہنے لگا میں بہتر ہوں یا موسیٰ بہتر ہے؟ میرے پاس مصر کی حکومت ہے, نہریں میرے محل کے نیچے سے جاری ہیں, تو میں بہتر ہوں. تو اس نے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنا چاہا, وہ بھول گیا اپنی حقیقت کو. تو اللہ پاک نے اس کا انجام کیا کیا, قرآن نے اس کو بھی بیان کیا. نمرود کو حکومت ملی, کہنے لگا انا احیی و امیت, کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. اس کا انجام کیا ہوا قرآن نے بتایا. قالوا انا انما اوتیتہ علی علم عندی, کہنے لگا کہ جو کچھ خزانہ ہے یہ میرے علم کا نتیجہ ہے, میرے ہنر کا نتیجہ ہے. اس کا کیا انجام ہوا اللہ پاک نے بتایا. تو بزرگان محترم, ساری چیزیں اللہ کے قبضے ہیں. اللہ کب جس کو چاہے اقتدار پر لائے اور جس سے چاہے اقتدار چھین لے, جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلیل کر دے. غریب کو اٹھا کے کرسی پہ بٹھا دے, امیر کو اٹھا کے نیچے ڈال دے. یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا, جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. یفعل اللہ ما یشاء, اللہ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں. تو قرآن ایک پیغام دے رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ساری چیزوں کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے, اللہ کی قدرت ہے. تو جن لوگوں نے اللہ کی مانی اور اللہ سے اپنے رشتے کو صحیح قائم کر لیا, بظاہر کوئی طاقتیں نہیں تھی, کوئی اسباب نہیں تھے, اللہ پاک نے کس طرح ساری دنیا میں انہیں غلبہ عطا فرمایا. اس کے لیے بہترین مثال حضرات صحابہ کی مثال ہے. حضرات صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزارنے والے, سیدھا سادہ لباس, کہ جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ ایران پہنچے کسریٰ سے مذاکرات کے لیے, تو جب محل کے قریب پہنچے فوجیوں نے دیکھا کہ بالکل سادہ سیدھا لباس, اور دور دراز سے آنے کی وجہ سے کپڑے بھی میلے کچیلے ہو گئے تھے, غبار آلود ہو گئے تھے. تو درباریوں نے کہا کہ اس حال میں ہم تمہیں بادشاہ سے ملنے نہیں دیں گے, اگر ملنا ہی ہے تو بہترین لباس جو ہم تمہیں دیں گے اس کو پہن کر پھر تم بعد میں مل سکتے ہو. تو صحابہ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو تمہارے بادشاہ سے ملاقات کی ہمیں کوئی ضرورت, ہم ملنا چاہیں اپنے اسی لباس میں ملے. تو ان فوجیوں نے دیکھا کہ ان صحابہ کے پاس چھوٹی چھوٹی تلواریں, ٹوٹی ہوئی تلوار تھی, تو مذاق اڑانے لگے, کہنے لگے اچھا ان ٹوٹی ہوئی تلواروں سے ایران فتح کرنے آئے ہو. تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارے تم نے ٹوٹی ہوئی تلوار کو دیکھا ہے مگر اس تلوار کے چلانے والے ہاتھ کو تم نے نہیں دیکھا. تو اس نے کہا ذرا ہاتھ بھی دکھا دو. تو ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو مضبوط ڈھال کی جو تلوار کے وار کو روکنے والا ہو, کوئی سب سے زیادہ مضبوط ڈھال ہو, اس کو لے کے سامنے آ جاؤ. تو ایک شخص مضبوط سے مضبوط ڈھال کے جس کے بارے میں مشہور تھا
کہ کوئی تلوار اس کو توڑ نہیں سکتی، لیکن کھڑا ہو گیا حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے اللہ کا نام لے کے ایک جو وار کیا اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایمان کی طاقت تھی۔ تو اندر ایک پیغام بھیجا گیا کہ عجیب و غریب مخلوق آئی ہے، یہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے انہوں نے ڈھال کے 2 ٹکڑے کر دی۔ تو انہیں اندر بلایا گیا اور خاطرداری کی گئی، دسترخوان کو بچھایا گیا، اور یہ جب کھانے کے لیے صحابہ بیٹھے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کھاتے ہوئے ایک پیالہ ان کے ہاتھ سے نیچے گر گئے۔ اور اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، آپ کا یہ فرمان ہے کہ اگر کھاتے ہوئے کوئی لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لو، اگر مٹی وغیرہ لگا ہوا ہو تو صاف کر کے کھا لو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے کون سی دانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو صحابہ تو محبوب خدا کے سچے غلام تھے، تو فوراً حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اس گرے ہوئے پیالے کو اٹھایا۔ اٹھانے کے لیے جیسے آپ نے ہاتھ کو آگے بڑھایا، آپ کے برابر میں ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ یہاں اس کو عیب مانا جاتا ہے کہ گرے ہوئے لقمے کو کوئی اٹھائے، تم اپنی تعلیمات پر اپنے جگہ عمل کر لو، یہ بادشاہ کا دربار ہے، یہاں اس طرح مت کرو ورنہ تمہاری عزت نہیں رہے گی۔ تو اس پر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے جو جملہ فرمایا، کاش کہ وہ جملہ ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہمیں احساس ہو کہ آقا کی سچی غلامی کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا اترک سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں آقا کی سنت کو چھوڑ دوں، میں رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ہر گردن کٹ کی ہے کٹ جائے، ہر کس بھی میں آقا کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو یہ ایمان تھا حضرات صحابہ کا کہ ہم معمولی چیزوں کی خاطر سنت تو سنت، فرائض کا جنازہ نکال دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، اپنے زمین کو فروخت کر دیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا 1,000 کے لیے اپنے آپ کو فروخت کر رہے تھے، 2,000 کے لیے فروخت کر رہے تھے۔ کہ مسلمانوں کی قیمت اتنی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جبکہ اللہ نے مسلمانوں کی جان کی قیمت بتلائی کہ تمہاری قیمت تو اتنی بڑی ہے کہ اللہ نے تمہاری جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ تم اپنی جانوں کو دنیا کے لیے ضائع کر رہے ہو، اپنے ایمان کا سودا، زمین کا سودا، معمولی کرسی کی خاطر لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پیشانی پر بٹ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ماتھا ٹیکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ معمولی حکومت کے لیے ہمیشہ کے جہنم کو مول لینا کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ تو بزرگان محترم، یہ وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے فرمایا کہ سنت کی طاقت کیا ہے، سنت کی اہمیت کیا ہے۔ فرمایا کہ جو چاہے کر لے، میں آقا کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی سچی غلامی کی وجہ سے اللہ نے غلبہ دیا کہ جب انہیں دربار میں بلایا گیا، کسریٰ کرسی پر بیٹھا تھا تو انہیں سامنے کھڑایا گیا، تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہمارے نبی کے تعلیمات ہیں کہ اگر کوئی ایک بیٹھا ہو دوسرے کھڑے ہوں تو اس کو آپ نے ناپسند فرمایا۔ آپ نے فرمایا یا تو سب برابر کھڑے ہو جائیں، یا فرمایا کہ اپنے ساتھ کھڑے بھی برابر کرسی ڈال کے بٹھا دیں۔ تو بادشاہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ تمہاری اتنی مجال کہ میرے دربار میں اس طرح کہو۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ مٹی سے بھرا ہوا ٹوکرا ان کے سر کے رکھنے کو واپس کر دو۔ تو مٹی سے بھرا ہوا ٹوکرا ان صحابہ کے سروں پر رکھ کر کہا گیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، بادشاہ تم سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ تو اس پر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اپنے سر پر مٹی کا ٹوکرا لیے ہوئے جاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بادشاہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے ایران کی مٹی ہمارے حوالے کر دی، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے ایران کی مٹی ہمارے حوالے کر دی، اب ایران کی مٹی پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ تو انہوں نے اس سے بدفعلی لی، ارے یہ کیا ہو گیا؟ اپنی فوج کو پیچھے دوڑایا، جاؤ انہیں فالو کرو اور انہیں پکڑ کر ان سے مٹی لے کر آؤ۔
لیکن وہ جانے میں کامیاب ہو چکے تھے، فوج انہیں پکڑ نہ سکی، تو اس طرح اللہ پاک نے ٹوٹی ہوئی تلوار والوں کو ایران پر حکومت عطا فرمائی، فارس پر حکومت عطا فرمائی، روم پر حکومت عطا فرمائی۔ اللہ نے دکھایا کہ ساری بادشاہتیں اللہ کے قبضے میں ہیں، کہ جو کوئی غرور میں آ کر، تکبر میں آ کر حکومت کے نشے میں یہ نہ کہہ دے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ زمین اللہ کی ہے، یہاں اللہ کا چلتا ہے، آسمان اللہ کا ہے، اس بنائے ہوئے آسمان کے نیچے اللہ کی بادشاہ چلتی ہے۔ لوگوں نے سوال کیا، یقولون هل لنا من الامر من شیء، کیا ہم کچھ اپنا چلا سکتے ہیں؟ جواب آیا، قل ان الامر كله للہ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اگر کسی کا چلتا ہے تو صرف اللہ کا چلتا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں چلا سکتا۔ تو جو اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے ضرور اللہ انہیں عزت دے گا، غلبہ دے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور خاص کر اللہ نے اہل ایمان کی اہمیت بتلائی۔ مسلمانوں، دنیا کی معمولی حکومت تو کیا، اللہ نے تمہارا مقام اتنا بڑا کر دیا ہے، اتنا بڑا کر دیا ہے، ایک دفعہ اللہ کی مان کر دیکھو، انسانوں پر تو کیا سمندروں پر اللہ تمہیں حکومت عطا فرمائے، بحروں بر پر اللہ تمہیں حکومت عطا فرمائے۔ آسمان و زمین نے وہ منظر بھی مشاہدہ کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ جانتے ہیں جو علامہ اقبال کا شعر ہے، دشت و دشت نہ چھوڑے دریا بھی ہم نے، دشت و دشت نہ چھوڑے دریا بھی ہم نے، بحر ظلمات پر دوڑا کے گھوڑے ہم نے۔ اللہ نے وہ نظارہ بھی کائنات کو دکھایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ 60,000 کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے، رومیوں نے پل کو توڑ دیا تاکہ مسلمان نہ آ سکے، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ایمان کو دیکھیں کہ ہر حال میں ہمیں اس دریا کو پار کرنا ہے، اگرچہ کہ اس دریا میں ہمیں گھوڑے دوڑانے پڑے، ہمیں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آپ نے اعلان کیا کہ اس مجمع میں اگر کسی نے کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے تو فوراً وہ توبہ کرے۔ تو دیکھا گیا کہ 60,000 کا مجمع ہے، 60,000، 7 نہیں 60,000 کا مجمع ہے، لیکن اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس نے کبیرہ گناہ کیا، سب گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے، اللہ کی طاقت ان کے ساتھ تھی۔ تو اللہ نے کائنات کو نظارہ بھی دکھایا، اللہ کا نام لے کر سب نے گھوڑے دوڑا تھی سمندروں میں۔ اللہ نے بتلایا کہ تمہاری حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں، اگر رب کی مانو گے تو سمندروں پر بھی تمہاری حکومت ہوگی، بحروں بر پر بھی تمہاری حکومت ہوگی۔ تو اس دوران ایک صحابی کا لکڑی کا پیالہ سمندر میں بہہ گیا، جب کنارے پر پہنچے پوچھا گیا کسی کی کوئی چیز چھوٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا پیالہ گر گیا۔ تو بعض تانے دینے لگے کہ شاید کہ تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، تمہاری نیت میں کچھ خرابی کی ہوگی۔ تو فوراً انہوں نے دل ہی دل سے اللہ سے لو لگائی، اللہ سے گفتگو کی، یا اللہ یہ کیا ہوا، کیا میرے ہی پیالے کو آپ گرانا تھا؟ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میری نیت کیسی تھی، میرا توکل کیسا تھا۔ اللہم رد علی السواعی، اے اللہ میرے پیالے کو واپس میری طرف لوٹا دے۔ ان کی دعا ختم نہیں ہوئی، پانی کی ایک لہر نے ان کے پیالے کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو یہ ایمان کی طاقت تھی کہ جب صحابہ نے اللہ کی مانی، محبوب خدا کی سچی غلامی کو اختیار کیا، اللہ نے صرف دنیا ہی پر نہیں سمندروں پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ آج بھی وہی اللہ ہے، آج بھی اس کی وہی قدرت ہے، وہی طاقت ہے، اس کی طاقت کو، اس کی قدرت کو زوال نہیں آیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے پاس الحمدللہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ نے مسلمان بنایا، کلمے والا بنایا، کلمے کی طاقت کو سمجھیں، ایمان کی طاقت کو سمجھیں، قرآن جیسی کتاب دی اور اپنا پیارا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اتنی ساری چیزیں رہنے کے باوجود بھی آج ہم
جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہم سب کے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے، انتہائی دکھ کا مقام ہے کہ مسلمانوں صرف چند علاقوں پر ہی تمہاری حکومت نہیں، سارے عالم کا اللہ تمہیں بادشاہ بنانا چاہتا ہے، سارے عالم میں غلبہ دینا چاہتا ہے، سارے عالم میں اللہ تمہیں دبدبا اور فتح دینا چاہتا ہے، بشرطی کہ اللہ کی سچی مانو، اللہ اس کے رسول کے سچے غلام بنو، اور اللہ ہی کی قدرت کے کرشمے ہیں، اللہ دکھا رہا ہے۔ الحمدللہ ہماری اس ریاست میں بھی جو نتائج آج آئے آپ بخوبی واقف ہیں، کہنے والے دعوے کرنے والے کیا کچھ دعوے نہیں کیے، اللہ نے بتا دیا روز سوال اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکومت دینا چھیننا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے کیسے ذلیل کیا اور کس طرح ظالموں سے صفایا کیا۔ اگر واقعتاً مسلمان اللہ کی سچی طور پر مان لیں، ایک ریاست تو کیا، ایک ملک تو کیا، سارے عالم میں اللہ عزت دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اسی طرح اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، سارے ملک سے اور سارے عالم سے اللہ ظالموں کا صفایا فرمائے، اللہ ظالموں کے غرور کو توڑ دے، اللہ ان کے غرور کو خاک میں ملا دے، اللہ مظلوموں کی پوری انسانیت پر رحم کا معاملہ فرمائے، اور سب سے پہلے اللہ ہم سب کو صحیح مسلمان بنائے، پکا مومن بنائے، ایمان اور توکل کی اور عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ درود شریف پڑھ۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وصل على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ اے اللہ اصل میں صحیح بادشاہ تو ہی ہے، ہمیشہ سے تو بادشاہ ہے، ہمیشہ تو بادشاہ رہے گا، نہ تیری حکومت کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے دنیا کی۔ اے اللہ یہ تو اللہ جو کچھ ہے کھیل تماشا ہے۔ اے اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے قبضے میں ہے، جسے چاہتا ہے کرسی پر بٹھاتا ہے، جسے چاہتا ہے کرسی چھین لیتا ہے۔ اے اللہ بظاہر چیزوں کو دیکھ کر ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں، ایمان ہمارا کمزور ہو جاتا ہے، توکل ہمارا کمزور ہو جاتا ہے، پھر بھی تیری مہربانی کے باوجود ہمارے گناہوں کے تو نے ہم پر رحم کا معاملہ فرمایا، کرم کا معاملہ فرمایا، ہمارے ایمان کی تو نے حفاظت فرمائی۔ محض تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، ورنہ ہم تو ہر اعتبار سے بہت ہی کمزور ہیں، ایمان بھی کمزور ہے، توکل بھی کمزور ہے، اعمال بھی کمزور ہیں۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ سب سے پہلے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جو ہوا تیری مرضی سے ہوا، تو نے بڑا کرم کا معاملہ فرمایا، بڑا رحم کا احسان کا معاملہ فرمایا۔ اے اللہ جو ظالم کھلے عام دن دنا رہے تھے، اے اللہ خاص طور پہ نشانہ بتا کر جنہوں نے مسلمانوں کو اے اللہ نشانہ بنا کر جو سازشیں رچیں اور جن کے جو منصوبے تھے تو نے ان کو ہماری سیاست میں خاک میں ملا دیا۔ اے اللہ تیرا کرم ہے کہ جنہوں نے اذان پر پابندی کی بات کہی، پردے پر پابندی کی بات کہی، اے اللہ اسی طرح مسلمانوں کے حقوق چھینے، مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھایا، اے اللہ تو نے انہیں دکھایا کہ تو سویا ہوا نہیں ہے، تو بے خبر نہیں ہے، تو غافل نہیں ہے، تو دیکھ رہا ہے، اونگ سے پاک ہے، ہر قسم کی غفلت سے پاک ہے۔ جس طرح تو نے ان کی غرور کو اے اللہ ہماری سیاست میں خاک میں ملایا ہے، پورے ملک میں اے اللہ ان کے غرور کو ختم کر دے، ان کے سازشوں کو ناکام کر دے۔
اے اللہ سارے ملک میں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارا ایمان ہے یہاں وہی ہوتا ہے جو تو چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو دنیا والے چاہتے ہیں۔ کیسے کیسے قارون آئے، کیسے کیسے فرعون آئے، تو نے تباہ و برباد کر دیا۔ آج بھی جو فرعون دن دنا رہے ہیں، انہیں پکڑنا تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو کن فیکون کا بادشاہ ہے، تیرا فیصلہ ہی سب کچھ ہے۔ مولا سارے عالم سے ظالموں کا صفایا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں پکا مومن بنا، مسلمان بنا، ایمان کو مضبوط بنا۔ اے اللہ دنیا کو ہمارے آنکھوں کے سامنے مچھر کے پر کی طرح ذلیل کر کے اے اللہ ہم سب کو دکھا دے۔ اے اللہ بجائے دنیا کے آخرت کی دوڑ لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے راضی کرنے والا بنا، ہمیں اپنا سچا غلام بنا، اپنے نبی کا سچا غلام بنا۔ پھر سے ایک مرتبہ وہ صحابہ کے ایمان کو پیدا فرما، وہ صحابہ کے جذبے کو پیدا فرما۔ وہ کیا ایمان کی طاقت تھی کہ تیرا نام لے کر سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمیں اے اللہ سجدہ کرانے پر ہمارا ایمان ہمیں مجبور نہیں کرتا۔ اتنے کمزور ایمان والے ہو گئے۔ اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف کر کے موت سے پہلے ہم سب کو پکا مومن بنا دے۔ اللہ بظاہر زبان میں جو اسلام کے تذکرے ہیں اس سے کہیں زیادہ دل میں ایمان کی اہمیت کو پیدا کر دے، دلوں میں اے اللہ ایمان کو مضبوط کر دے، عقائد کی اصلاح کر دے، توکل کو مضبوط کر دے، آخر سانس تک ایمان پر مضبوطی سے جما دے۔ جب موت کی گھڑی آئے تو اے اللہ کلمے والے موت نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔